قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ امن والے ہوں گے، وہ لوگ اس دن کامران ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہوگا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے رسول ہم میں کون ایسا ہے جنہوں نے تھوڑا موڑا ظلم نہ کیا ہو؟ کہا اللہ تم وہ سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد تو شرک ہے۔ ہاں ہاں، رب کی عدالت میں قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی ہوگی۔ یہ مراد ہے ظلم سے، شرک کرنا مراد ہے۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر، اور یہ آیت کریمہ اللہ نے اسی پارے میں 2 بار ذکر کیا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، جو اللہ کا ساجی بنائے گا، جو اللہ کا شریک بنائے گا، جو اللہ کا پارٹنر بنائے گا، جو اللہ کی توحید میں شرک کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وہ گناہ عظیم کا تو خود مرتکب ہوا ہی ہوا ہے، اس نے اللہ پر بھی بڑا بہتان باندھا ہے۔ میں نے کھلایا اس کو، پلایا اس کو، ضروریات زندگی کے سارے سامان میں نے مہیا کیے، پیروں میں چلنے کی طاقت میں نے دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت میں نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کا پاور میں نے دیا، کانوں میں سننے کی صلاحیت و چھمتا میں نے دی، دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ کہہ رہا میں نے صلاحیتیں پیدا کی، پھر بھی بندہ میرا شریک بنائے، میرا پارٹنر بنائے۔ اے نبی پھر اعلان سنا دیجئے ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، کس چیز کو معاف نہیں کرے گا؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے اور جس کے گناہوں کو چاہے اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، معاف کر دے۔